نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، آج کی تقریر بغیر دانے کی مونگ پھلی ہے۔ آج کی تقریر بغیر دانے کی مونگ پھلی ہے، کیونکہ آپ حضرات کو کوئی بیان سننا نہیں ہے، آپ کو تو چاند کا انتظار کرنا ہے۔ ایسی صورت میں جب آدمی کسی ٹاپک کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کا ٹینشن ادھر نہ ہو، تو بات کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، یوز لیس بات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ چاند کی طرف سے ذہن ہٹا کر بات کی طرف متوجہ کر دیں تو کچھ بلے پڑے گا، کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ کیا فائدہ ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیات پاک تلاوت فرمائی ہیں، اس میں سے یہ پہلی آیت ہے۔ اس پہلی آیت میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے۔ کائنات یونیورسل، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، وہ سب یونیورسل ہے، وہ سب کائنات ہے، وہ مخلوقات ہے، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، ان کے علاوہ کائنات کے کسی ذرے کا کوئی مالک نہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی اہم بات نہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی اہم بات نہیں ہے، مگر حقیقت میں بہت اہم بات ہے۔ ساری گمراہیاں جو انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، یہ
تصور کنسپشن خراب ہو جاتا ہے تو ساری خرابیاں پیدا ہوتی. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندے یہاں اکٹھا ہیں جن کا اس حقیقت پر ایمان ہے، جو مومن ہیں. تو اب کوئی سوچتا ہوگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ ہم آلریڈی اس پر بلیف رکھتے ہیں. لیکن انسان غیر مسلم کوئی ہو، اور خود مسلمانوں میں بہت ایسے مسلمان ہیں جو اس تصور کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں کائنات کا تھوڑا بہت اختیار اللہ کے علاوہ کا بھی ہے. آپ میں سے زیادہ تر ہندوستان کے ہیں. ہندوستان کے ہندوؤں کا کیا خیال ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ بارش کا دیوتا فلاں، ہوا کا پون ونڈ اس کا دیوتا فلاں، دولت لکشمی اس کے دیوتا لکشمی، حتیٰ کہ بیماریاں، اور بیماری بھی چیچک نکلتی کا چیچک کا دیوتا فلاں ہے. اگر تمہیں چیچک ہٹانی تو اس دیوتا کی پوجا کرو. چیچک جانتے ہو نا کیا کہتے ہیں؟ چیچک کو کیا کہتے ہیں؟ چکن پاکس. لا حول ولا قوت الا باللہ. نام بھی کیسا رکھا ہے. یعنی ایک ایک بیماری کا الگ الگ خدا ہے. چیچک چکن پاکس کا اس کا خدا فلاں ہے. اگر تمہیں بچے کو چیچک نکل آئی یا گھر میں آئی یا علاقے میں چیچک آئی، بچنا ہے تو اس دیوتا کی پوجا کرو گے تو ہی کام چلے گا. بھگوان کی بھکتی کرنے سے چیچک نہیں جائے گی. بھگوان کو تو وہ بھی مانتے ہیں، ہندو نہیں مانتے، ہندو بھی مانتے ہیں. اللہ کو کون ہے جو نہیں مانتا؟ انسانوں میں کوئی انسان نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کو سب مانتے ہیں. ہندو 3 ناموں سے اللہ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں. ایک وہ اللہ کو ایشور کہتے ہیں. ایشور کے معنی ہیں خالق، پیدا کرنے والا. وہ اللہ کو ایشور مانتے ہیں، خالق اور پیدا کرنے والا مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ سارا جگت، ہول ورلڈ، پورا یونیورسل اللہ کا پیدا کیا ہوا، ایشور کا پیدا کیا ہوا ہے. ایشور کے علاوہ کسی کو پیدا کرنے والا نہیں مانتے. ایک مکھی کا پر بھی کوئی اور نے نہیں پیدا کیا. پوری کائنات ایشور کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ ہر ہندو مانتا ہے. دوسری بات یہ مانتا ہے کہ اللہ پرمیشور ہیں. پرمیشور ہیں یعنی وہ ودود ہیں. اللہ نے جو اپنی کائنات پیدا کی ہے اس کائنات سے اللہ کو بہت لگاؤ ہے، پیار ہے، لو ہے، محبت ہے. پریم، اردو ہندی میں پریم کہتے ہیں محبت کو. اس پریم اور پرمیشور یہ وہی لفظ ہے. ور اس میں ایسا لگا جیسے طاقتور. تو پرمیشور کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، اپنی چیز بناتے ہیں، تو ہر بنانے والے کو، خالق کو اپنی مخلوق سے، اپنی بنائی ہوئی چیز سے پریم اور محبت ہوتی ہے. گاؤں میں آدمی اپنا جھونپڑا بناتا ہے تو اس کو اپنے جھونپڑے بنائے ہوئے جھونپڑے سے تعلق اور محبت ہوتی ہے. کوئی محل بناتا ہے اس کو اپنے محل سے محبت ہوتی ہے. آتھر ہوتے ہیں کتابیں لکھنے والا، اس نے ایک نہایت نکمی کتاب لکھی، 4 پیسے کی بھی نہیں ہے، مگر یہ ہر وقت بغل میں دبائے پھرے گا کیوں اس نے لکھی. تو یہ نیچرلی ہے، فطری بات ہے کہ ہر انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. تو یہ پوری کائنات جب ایشور نے بنائی ہے تو ایشور کو اس کے ساتھ محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے وہ اللہ کو پرمیشور مانتے ہیں کہ اللہ کو اس کائنات کے ساتھ محبت ہے.
ہمارے یہاں روایات میں ایک نہایت ضعیف روایت ہے، حدیثوں میں ایک نہایت ضعیف روایت ہے، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق یہ اللہ کی فیملی ہے، اللہ کے بال بچے ہیں۔ فأحب الخلق إلى الله من كان أحب إلى عياله، مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارا کون؟ وہ جو اللہ کی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی وہ انسان جو مخلوق کے ساتھ، کوئی مخلوق ہو، کتا ہو، مینڈک ہو، چونٹی ہو، انسان ہو، گدھا ہو، بلی ہو، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ یہ ہمارے یہاں احادیث میں، روایتوں میں ایک نہایت ضعیف روایت ہے۔ اسے دو باتیں نکلی۔ ایک بات تو یہ نکلی کہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اور آدمی کو کنبے سے محبت ہوتی ہے نہیں؟ ہر شخص کو اپنی فیملی سے محبت ہوتی ہے۔ تو جب ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کنبہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کو محبت ہے اس کائنات کے ساتھ۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا کیے ہیں اس مخلوق سے نفرت نہیں ہے اللہ کو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت ہے۔ اور ہماری فیملی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو قدرتی طور پر فیملی کا جو بڑا ہے اس کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں جگہ جگہ بات دیکھتا ہوں، ایک عورت ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ سفر کر رہی ہے بس میں کسی جگہ پر، اور اس کے نیکسٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک آدمی اس بچے کو سب پیار کرتا ہے، تو اس عورت کا توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو کھلا رہا ہے، میرے بچے سے دلچسپی لے رہا ہے۔ ایک فطری بات ہے، نیچرلی بات ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو اللہ کی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہ بندہ اللہ کو پیارا ہے۔ تو پہلی بات میں عرض کر رہا تھا کہ الخلق عیال اللہ، اس جملے میں کہنا یہ ہے کہ جیسے بڑے کو اپنی فیملی کے ساتھ پیار ہوتا، محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت ہے۔ پرمیشور کے یہی معنی ہے۔ ودود کے عربی میں، ودود کے قرآن کریم میں اللہ کی صفت ودود آئی ہے، محبت کرنے والی ہستی۔ تو ہندو اللہ کو ودود صفت کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہندو اللہ کی تیسری صفت مانتے ہیں بھگوان۔ بھگوان دو لفظ ہیں، بھگ اور وان۔ وان ایسا لفظ ہے جیسے پہلوان، اور بھگ، بھگ کے معنی ہیں بھکتی، عبادت، ورشپ۔ تو اللہ کو بھگوان مانتے ہیں، یعنی معبود مانتے ہیں۔ تو معبود وہی ہے، بھگوان وہی ہے، ورشپ اسی کی ہے۔ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود، کیوں؟ ایک فطری بات ہے، جس نے پیدا کیا، جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو مخلوق کو کس کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا چاہیے؟ فطری بات ہے، ایک نے پیدا کیا، پیدا کر کے وہ محبت بھی کر رہا ہے، اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کو روزی پہنچا رہا ہے، تو مخلوق کو اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سجدے کا کوئی جواز نہیں۔ ایک فطری بات ہے۔ تو جو ایشور مانے گا، پرمیشور مانے گا، وہ لامحالہ بھگوان مانے گا، اور وہ بھگوان مانتے ہیں۔ مگر جب عمل کا نمبر آتا ہے تو پوری دنیا میں گھوم لو، ایک مندر بھگوان کی بھکتی کے لیے زمین پر نہیں۔ پوری دنیا میں گھوم لو، کسی جگہ پر آپ کو ایک مندر بھی صرف بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں۔ بھکتی کس کی ہے؟
بھکتی ہے اللہ کی مخلوقات کی، ان تمام مخلوقات کی جو بندے ہیں جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کی بھکتی ہے۔ کہیں رام کی بھکتی ہو رہی ہے، رام کا مندر ہے، کہیں ہنومان کی بھکتی ہو رہی ہے، ہنومان کا مندر ہے، کہیں گنپتی کی بھکتی ہو رہی ہے، گنپتی کا مندر ہے، کہیں یہ کہیں وہ کہیں وہ کہیں وہ، پتہ نہیں کون کون کتنی مخلوق ہے، کہتے ہیں ان کے یہاں 20 کروڑ خدا ہیں۔ اور ہندوستان میں ہم نارتھ انڈیا میں رہتا ہوں، وہاں مندروں میں مورتیاں ہم روز دیکھتے رہتے ہیں۔ ساؤتھ انڈیا میں جب جاتے ہیں ہم، تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، کیرل میں، تو وہاں بھی مندر ہے، اس مندروں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں کے خدا سب الگ ہی ہیں، یہاں کے خدا سب الگ ہیں، بالکل مورتیاں الگ ہی ہیں، وہ خدا الگ ہے، یہ خدا الگ ہے۔ اور اتنا فرق کہ نارتھ انڈیا والے رام کو پوجتے ہیں، ہنومان کا پتلا جلاتے ہیں، اور ساؤتھ انڈیا والے راون کو پوجتے ہیں اور وہ رام کا پتلا جلاتے ہیں۔ بہرحال آپ پوری دنیا کا سروے کر لو، جب کسی کو سروے کرنا ہو کرو، جہاں بھی مندر ہے اللہ کی مخلوق کی پوجا کرنے کے لیے ہے، بھگوان کی بھکتی کے لیے ایک مندر نہیں ہے۔ اور بھکتی کس کی ہوتی ہے؟ بھکتی ہوتی ہے یا تو خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، مالک ہو۔ خالق اور مالک دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی، وہ معبود ہے، وہ بھگوان ہے، اس کی بھکتی کی جائے گی۔ یا خالق تو نہیں ہے مگر مالک ہے، خالق تو نہیں ہے مگر مالک ہے، تو ابھی اس سے امید باندھنی پڑتی ہے، ڈرنا پڑتا ہے۔ دیکھو ایک کارخانے کا مالک ہے، وہ کارخانے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، تو تمام سرونٹ اس سے ڈریں گے، وہ باس ہے، وہ نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ نفع کیا پہنچائے گا؟ تنخواہ دیتا ہے۔ نقصان کیا پہنچائے گا؟ شام کو کہہ دے گا کل مت آئیے۔ تو نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کوئی لائے کیا لائے؟ رات بھر وہ ایک بھی نہیں مرا، یہ چیک لائے کہ چاندنی ہوا، نیگیٹو خبر لائے، پازیٹو نہیں لائے کچھ۔ لہذا بات تھوڑی دیر میں پوری کرتے ہیں، پھر آپ لوگ اتر پڑیں تشریف لے جائیں، آپ بھی بیٹھو، آپ خامہ بھٹکنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں جلدی بات پوری کر دوں گا، مضمون سمجھو۔ مالک، خالق اور مالک ہو، دونوں چیزیں جمع ہوں گے، وہ معبود ہے۔ میں نے مثال دی کہ ایک کارخانہ ہے، اس کا مالک ہے تو اس سے ڈرتے ہیں ملازمین، وہ خالق سے مالک ہے، نقصان بھی پہنچائے گا، نقصان بھی پہنچائے گا۔ اور اگر مالک تو خالق تو نہیں ہے مگر مالک ہے، جیسے کارخانے کا مینیجر، وہ خالق نہیں، کارخانہ اس کا نہیں ہے، اس کارخانہ کسی کا ہے، مگر وہ اس کا مالک تو ہے، نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ملازمین کسی درجے میں اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق کون، مالک کون؟ ہندو بھی مانتا ہے کہ خالق اللہ ہیں، ایشور وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جھگڑا سارا پڑتا ہے یہاں آ کر کے، مالک وہی ہے یا مالک کوئی اور بھی ہے؟ بھئی جھگڑا سارا یہاں آ کر پڑتا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ خالق بھی وہ ہے، وہ مالک بھی وہی ہے، کائنات کے کسی ذرے کا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اگر یہ ملکیت کا تصور بگڑ جائے اور آدمی یہ سمجھنے لگے کہ دھن دولت کا مالک یہ ہے، ہیلتھ کا مالک یہ ہے، اور بارش کا خدا یہ ہے، اور پون کا ہوا کا خدا یہ ہے، بیماری کا خدا یہ ہے، تندرستی کا خدا یہ ہے، یہ تصور ہی بدل جائے۔ یا جیسے مسلمانوں میں اولیاء اور انبیاء کے بارے میں اس طرح کے تصورات پیدا ہو گئے ہیں
کہ فلاں ولی کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں ولی کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں ولی کے ہاتھ میں یہ ہے، ان کی قبر پر اور مزار پر جاؤ گے تو ہی مرادیں پوری ہوں گی۔ اگر اس طرح کا تصور بگڑ جائے گا تو پھر صرف اللہ معبود نہیں رہیں گے۔ سمجھ لو میرے بھائیو، پھر صرف اللہ معبود نہیں رہیں گے، اور اور وہ ورشپ اور وہ بندگی جو غیر اللہ کی ہے، اس کا اللہ کے یہاں سے اس کا کیا عوض ملے گا؟ جب تم نے بندگی غیر اللہ کی ہے تو اللہ کے یہاں کیا عوض ملے گا؟ موٹی سی بات ہے۔ اور اگر پارٹنرشپ میں اللہ کی عبادت کی، اس کا بھی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کی بندگی کی ہے، ابھی تو مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ابھی جا کر قبر پر سجدہ کر رہا ہے، یہ پارٹنرشپ کی بندگی اللہ کے یہاں ایکسپٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے انا اغنی شرکا، میں تمام پارٹنروں میں سب سے بے نیاز ہوں۔ وہ عبادت جو پارٹنرشپ میں میری کی گئی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، جاؤ پارٹنروں کے پاس، وہ سلا دیں گے تم۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہیں تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ مخلوقات جو زمینوں میں ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ ایک پہلا مضمون، ہلکا سا مضمون، اگر یہ صحیح ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یو آر تھنکنگ از ویری ہیوی، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ایک اللہ کے ہو جاؤ، اسی کے سامنے سر ٹیکو، دنیا کے 1000 سجدوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔